والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت دے خاص فضل اور اس دی مہربانی نال رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ
نصیب فرمایا۔ دعائے کہ اللہ ساڑھے واسطے اج دی حاضری بخشش دا سبب فرمائے۔ زندگی تیزی دے نال گزر رہی ہے۔ خوش نصیب نے وہ بندے کہ جنہوں اللہ نے زندگی دیاں ساواں عطا فرمائیاں کہ پچھلے رمضان تو اس رمضان تک خیریت و عافیت دے نال اسی پہنچے۔ اللہ کرے کہ اگلے ماہ اقدس اگلے سال اس مقدس مہینے وچ بھی اللہ سنو عافیت نال پہنچا۔ اللہ نے اس کائنات دے اندر حضرت انسان جزاک ماشاءاللہ اللہ سے دے شعور والی زندگی دولت نال مالا مال فرمائے۔ دو راستے اللہ نے دس دیتے نے، ایک حق والا ایک باطل والا، ایک رحمان والا ایک شیطان والا، ایک تدبیر والا ایک تقدیر والا، ایک شرک والا ایک توحید والا۔ پھر دونوں رستیاں دے اللہ نے نفع اور نقصان بھی بیان فرمائے۔ شیطان والا رستہ اختیار کرو گے تو نقصان پاؤ گے، رحمان والا رستہ اختیار کرو گے تو فائدہ پاؤ۔ حق والا رستہ اختیار کرو گے تو جنت ملے گی، باطل والا رستہ اختیار کرو گے جہنم جاؤ گے۔ تدبیر تے چلو گے اور خدا دی تقدیر دا انکار کرو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ شیطان دے آنکھیں لگو گے برباد ہو جاؤ گے، رحمان دے آنکھیں لگو گے آباد ہو جاؤ گے۔ یعنی جتے اللہ نے حق دے پھل پیدا فرمائے نے، نال باطل دے کنڈے بھی ہیں۔ روز ازل تو حق اور باطل دا مقابلہ۔ اگر حق حضرت آدم دی شکل چ نظر آ رہے ہیں تو باطل شیطان دی شکل ہی کھڑا۔ حق حضرت نوح دی شکل چ کھڑا ہے تو باطل کنعان دی شکل چ کھڑا ہے۔ حق ابراہیم دی شکل چ کھڑا ہے تے باطل نمرود دی شکل چ کھڑا ہے۔ حق موسیٰ دی شکل چ کھڑا ہے تے باطل فرعون دی شکل چ کھڑا ہے۔ اور حق آمنہ دے لال دی شکل چ کھڑا ہے تے باطل ابو جال دی شکل چ کھڑا ہے۔ گندے جائیے آج دی تاریخ تک تنو حق اور باطل دا مقابلہ اور ٹکر نظر آئے گی۔ ساری کائنات وچوں اللہ نے سب تو بلند و اعلیٰ رتبہ دیتا ہے کملی والے۔ اور سب تو زیادہ آزمائشاں بھی ملیاں نے کملی والے۔
مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام نو مجبور کر دیتا مکہ چھوڑن تے، اور آپ مکہ پاک چھڑ کے مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ سکھ چین دی زندگی گزاران گے، لیکن مشرکین نو کدو برداشت تھی، کافراں نو کدو برداشت سی کہ محمد دی جماعت سکھ وچ رہے۔ میں سارا واقعہ بدر بیان نہیں کرنا، وقت بھی نہیں ہے، صحت بھی اجازت نہیں دیندی۔ میں صرف بدر دیاں چند جھلکیاں، بدر دے چند او واقعات جنہاں نال ساڑے ایمان نو جلا بخشے، مردہ ایمان زندہ ہو جان، ساڑے ایمان وچ گرمی پیدا ہوئے، ساڑے دلاں جو بزدلی دا بت ختم ہو جائے، جڑا سانو کثرت تے ناز ہے نا، کثرت نہیں برکت تے ناز ہو جائے۔ مشرکین مکہ نے طے کر لیا، پورے لاؤ لشکر دے نال پوری قوت اور دولت کٹھی کی تھی، پوری طاقت کٹھی کی تھی، بڑے جنگجو کٹھے کر لے کہ مسلمانہ دور سپا ہستی تے مٹا دینا ہے، مدینے دی اٹ نال اٹ بجا دینی۔ رحمت کائنات امام دو عالم، آواز نہیں آ رہی بھائی، تھوڑا جا بلند آواز نال، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اطلاع ملی، حضور نے اپنے مجلس شورا یعنی جنہاں نال حضور مشورہ کر دے سن، سارے صحابہ نے بلایا۔ وہاں میرے محبوب بدر منیر دے کیا کہنے، پھر اس بدر منیر دے مشیر دے کیا کہنے، جنہاں نال کملی والا مشورے کرے۔ جاؤ بھائی بلال اعلان کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، اے اہل مکہ، حضور بلا رہے ہیں۔ پرسوں ایک چھوٹا جیسی سفر کیتا ہے، میرے لال دوست سی ساڑھے مولانا محمد اعظم فاروق صاحب، وہ مولانا زیال قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ دے زندگی دے اندر انہاں دے پرسنل خادم سی۔ انہاں نے گل سنائی کمال دی، میں گڈی جا رہے سب بدر دا واقعہ اسی چھیڑیا۔ انہاں کہا جی میں نے حضرت قاسم صاحب نے ایک دن فرمایا کہ جا بھائی وہ فلانی تفسیر اٹھا کے لیا۔ مولوی صاحب کہندے میں اٹھائی، فرمایا بھی انہوں غزوہ بدر دے واقعہ دی آیتاں پڑھ، میں پڑھیاں تفسیر پڑھی، انہاں کہا دوسری جلد اٹھا کے لیا، میں دوسری تفسیر اٹھائی، وہ پڑھی، تیسری پڑھی۔ آپ نے فرمایا بھی کتابہ رکھ دے، انہوں میری گل سنو۔ بڑا مزہ آیا انہوں اس گل دا۔ آخر امام الخطبہ سی، آپ نے فرمایا بھئی تو انہوں پتہ ہے بھی بدر کسی صحابی دے پیروں سے جتی کوئی نہیں سی، کسی دے سر دستار کوئی نہیں سی، کسی دے گلے وچ کرتا کوئی نہیں سی، کسی کو تلوار کوئی نہیں سی، کسی کو ڈال کوئی نہیں سی، کسی کو زرہ کوئی نہیں سی، کسی کو سواری کوئی نہیں سی، کسی کو تیر نیزے کوئی نہیں سی۔ ایدی وجہ کی انہوں نے کہا یہ تسی دسو۔ واہ کیا بات ہے صحابہ دی، کہہ دیکھ دبا واہ صحابہ، واہ کہہ دیکھ آواز نہیں آ رہی یار، آواز لگی نا، حضور بلا رہے لیں تے جدے پیریں جتی نہیں سی نا، انہیں جتی نہیں پائی، ننگے پیری دوڑ پیا۔
کیوں حضور بلا رہے ہیں؟ جنہیں سر تے دستار نہیں سی انہیں پگڑی چکن دی کوشش نہیں کیتے کہ گھر جا کے سر تے پگ رکھ لوا کپڑا بن لوا، نہیں، حضور بلا رہے ہیں۔ جڑا بکریاں پیا چاردا سی تے بھیڈاں پیا چاردا سی تے ہاتھ جو دے چھڑی سی وہ چھڑی لے کے دوڑ پیا، حضور بلا رہے ہیں۔ کمیز اتار کے لٹکائی ہوئی سی، حضور دا آواز پیا کرنا، کمیز پان دی تاخیر بھی برداشت نہیں کیتی کہ کدے حضور دے حکم تاخیر نہ ہو جائے، لنگے پنڈے دوڑ پیا۔ نہ جسم تے زرا، نہ گھوڑے، نہ تلوارا، نہ چند صحابہ کرام کو صحیح آلات جنگی سن۔ تعداد کنی سی؟ 313۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، سامنے کون سی صحابہ، سامنے کون سی اصلی متقین، سامنے کون سی اصلی معاہد، سامنے کون سی اصلی دین دی متاع عزیز اور دولت، سامنے کون سی میرے نبی دے غلام اور نوکر اور خادم۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، ظاہر ہے پہلے وہ نہیں کھڑے ہونا سی، خاموش ہو گئے ہو بھائی، پہلے وہ نہیں کھڑے ہونا سی نا جدہ پہلا نمبر سی۔ صدیق کھڑا ہوئے، اپنی رائے دیتی، فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، تیری تو میری رائے فرق ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، عمر بیٹھ جا، ترتیب دیکھو، پہلے ابو بکر پھر عمر۔ حضور علیہ السلام نے اپنے جڑے مہاجرین صحابہ سی انہاں دی رائے تو بعد حضور چاہتے سن کہ مدینے والے بولن، انصار بولن، یہ تے محلہ انصاریاں دا پر بول دے نہیں، باہروں بندے بول دے نہیں، محلے دے انصاری نہیں بول دے۔ منصور آباد، اللہ آباد رکھے بھئی، منصور آباد نو بھی، فیصل آباد نو بھی، انصاری بولو۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا آقا ساڑھی رہ لینی ہے، ساڑھے کو پوچھنا جی، فرمایا پھر سمندر کتنے دور ہے؟ آنکھوں نہ سمندر چھلانگ لگا دے ہو، اسی کار نہیں جاؤں گے، تیرے حکم تے سمندر کود جاؤں گے، چھلانگ لا دیاں گے، پہاڑاں لال ٹکران دا آرڈر کر، پہاڑاں لال ٹکرا دیں گے۔ حضرت سعد بیٹھے تھے، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، انہیں کہا آقا ساڑھے کل پوچھ دے ہو، ساڑھے کل پوچھ دے ہو، پھر سنو اسی موسیٰ دی قوم ورگے نہیں، رب نے آکھیا سی جاؤ لڑو رب دے رستے دے اندر، انہیں آکھیا سی انتا و ربکا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون، کلیم لڑائی علی گل ساڑھے نال نہ کر، اسی کوئی نہیں لڑنا، تو لڑتے تیرا رب لڑے، کھان پین دا مال سانو دئیا، منو سلوہ اتو جڑا پکا پکایا حلوہ شریف و سانو کھوائیا، خون دین دی واری آوے، تو لڑ تیرا رب لڑے۔ جناب مقداد کہنے لگے سی او نہیں کہ رب آکے لڑو تے اسی آکے تو لڑ، آقا جانا واران گے، جانا تیرے نال چلیں گے، جیڑا بھی تیرے نال، مرنا بھی تیرے نال۔ ایک جملہ میں کہنے لگا اللہ کرے تو نے پسند آ جائے، سونے ہاں اسی بڑے مہمان نواز آئیں، جڑا مشرق ساڑھے والا آئے گا نا وہ ساڑھی لاش تو گزر کے تواڑے والا آئے گا، کیوں ان کہوں گے خبردار محمد ساڑھا پرون ہے۔ حضور ہجرت کر کے ساڑھے مدینے چاہے لے، ساڑھے مہمان نے، ابو بکر ساڑھا پرون ہے، عمر ساڑھا مہمان ہے، عثمان ساڑھا مہمان ہے،
علی ساڈا مہمان ہے، اور مدینے والے مہمان نوازی کرنا جڑے گئے ہو مدینے ایماندار نہ دسو مدینے والے مہمان نوازی کر دینے کہ نہیں کر دے؟ اللہ کرے اسی کٹھے رمضان شریف جائیے اگلے سال، چلو اللہ کرے جائیے تو تھے جا کے دسترخوان سجو ہے ویکھیے کیا مدینے دے مہمان نوازی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حاجیاں پکڑ پکڑ کے اپنے دسترخوانات لے جانا۔ ہم مدینے والے ہم مہمان نوازی کرنا جانتے ہیں، جان دے دیں گے، اپنے پروڑیاں دے لاگے کسی نہیں آن دیاں گے۔ اگر تسی سبحان اللہ آکھو تے کہ چھوٹی جی گل ہے تو میں چھوٹی ہے تو بڑی ساری، پر میں ہولی جی کہہ دینا ہے بہت بڑی ساری، بہت پہاڑ تو بڑی گل ہے۔ مدینے وچ کوئی پروڑا چلا جائے نا تو مدینے والے دھیان بڑا رکھ دینے۔ میں جدو گیا نا حضور دے روزے تے تو میں نو پہرے دار نظر آئے، میں کہا کیوں کھلوتے ہو؟ انہیں کہا سی پروڑے ستے نے تے کوئی بے غیرت آکے انہوں نے تنگ نہ کرے۔ یار میں ہولی جی آکھے ہے یار، تسی سو گئے ہو تو انہیں پتہ نہیں چلے آ اے تین پروڑے ستے نے ساڑھے کول تے پیرا پہ دینے آ، کوئی منکر نبی دے روزے تے نہ آئے۔ قرآن میرے ہاتھ وچے کوئی منکر نبی دے روزے تے نہیں جے جاندہ۔ جنہوں نے قرآن تے اتبارے ہو تو سبحان اللہ کھو جا، کوئی منکر نبی دے روزے تے نہیں جاندہ، نہ محمد دا تے نہ صدیق دا تے نہ عمر دا۔ مدینے جاندے ہیں پر بارو بار لنگ جاندے لے، کیوں؟ پہرے دار بڑے تکڑے نے۔ چلو بھئی تھوڑا جا روزے دے اندر دی سیر کر لئیے۔ میں تے سائر رہا تھا، دیکھو ڈپاں لوا لوا کے تواڈی خاطر ڈاکٹر صاحب نو کہندے رہے ہیں ڈاکٹر جی صبح جمعہ ہے، صبح جمعہ ہے۔ تو انہیں میں نے گولیاں کھوا کھوا کے اگے میں مرے ایسا، انہیں کہا جمعہ جو کہ ہو جاؤ گے۔ تو تسی میرے کہا سارے ٹرپل ہوا کے آئے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ صحت دے تندرستی دے۔ بھئی روزے دے اندر دی گل کریے، بار تے کھلوتے نے نا او پہرے دار جڑے اپنے پروڑیاں دا خیال پہ کر دے نے تے دو وچ ستے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، رحمت صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ ماشاءاللہ دو پہرے دار بچ ستے نے۔ انہاں کہا بار والے انہوں تسی اندر نہ آن دے ہو تے باقی اے جانے تسی جانے، اچھے سجے کھبے ستے ہیں دے تسی ہٹ بھی جاؤ نا، قانون بدل بھی جائے نا، حکومتہ ہور بھی آ جاننا، اسی انج ستے ہیں ساڑھے تک کوئی نبی دا ویری پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آقا پیرا دیاں گے۔ آذرہ تصورات دی دنیا دے اندر اگے چلیے، صفاں لگ گئیاں، اعلان ہو گیا، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنیاں ختم نبوت والیاں نگاہاں دے نال اس پورے اپنے قافلے دا، اپنے مقدس جماعت دا، اپنے یاراں دا، اپنے غم گساراں دا معائنہ فرمایا ہے۔ میرے آقا دی نظر ابو بکر تے پئی، فرمایا ٹھیک اگے چل، عمر تے پئی ٹھیک اگے چل، حضرت عثمان بھی کھڑے نے۔ میرے محبوب نے فرمایا عثمان تو پیچھے ہو جا، تینوں کوئی اجازت نہیں، علی تو بھی اگے چل، طلحہ تو بھی اگے چل، زبیر تو بھی اگے چل، سعد و سعید تسی بھی اگے چلو، ابو ہریرہ تو بھی اگے چل۔ میرے محبوب علیہ السلام دے یار آقا فرماندے نے ابو بکر تینوں بھی اجازت ہے، عمر تینوں بھی اجازت ہے، عثمان تینوں اجازت نہیں۔ حضرت عثمان ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کملی والے
آمنا دیا چنا اے تے پھر کوئی گل نہ ہوئی مکے دے اندر انہاں ساڑیاں جانا تے ظلم کیتے تسی ساڑا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں زلیرہ دیاں کھاں کڑیاں تسی ساڑا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے تسی ساڑا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں نے بلال تے ظلم و ستم کیتا تسی کتھے رہے ہو تسی ہوندے ہو پتر من اداس کر دیندے ہو کیا حال ہے ماشاءاللہ اللہ نیک بنائے اللہ صالح بنائے اللہ تو ماشاءاللہ دین دا دائی بنائے راجی سبحان اللہ دی چھال انہاں نے ساڑے تے ظلم و ستم دے بازار گرم کیتے نے آقا سی کئی دفعہ کیا سوڑیا اجازت دے تلوار چک لئیے مکے وچ تے تسی تلوار نہ چکن دیتی سانو آکے ہاتھ روک کے رکھنا ہے جی اج اللہ نے کہی دیتا ہے کافرانو پنجنا ہے اج اللہ نے ہاتھ چکن دی اجازت دے بھی دیتی ہے اج مینو اجازت کیوں نہیں پہ دیں دے ابو بکر میدان چ جائے گا عمر میدان چ جائے گا علی میدان چ جائے گا طلحہ میدان چ جائے گا زبیر میدان چ جائے گا سعد و سعید میدان چ جان گے اے بلال میدان وچ جائے گا آقا تے مینو اجازت کیوں نہیں ہے عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے میری غلط یقین نہیں کردہ نہ کر کسے دیوبندی بریلوی وہابی دی غلط یقین نہیں کردہ نہ کر کم از کم آقا دی زبان تے اعتبار کر لے آقا فرما دے لے جویں فاطمہ میری بیٹی ہے ایویں رقیہ بھی میری بیٹی ہے جویں فاطمہ میری بیٹی ہے ایویں زینب بھی میری بیٹی ہے جویں فاطمہ میری بیٹی ہے ایویں ام کلثوم بھی میری بیٹی ہے نبی دیاں چار تیاں من لے تے تیرا قدہ بل پہ آؤندہ ہے فرمایا رقیہ میری بیٹی علی لے بیمار ہے میں چاہنا کہ میں اپنی تینوں کلہ نہ چھوڑا جانا ذرا میری بیٹی دی تیمارداری کر باقی رہ گیا ثواب جڑا اجر ابو بکر تلوار چلا کے لوے گا عمر تلوار چلا کے لوے گا جدو مال غنیمت ونڈیا جائے گا جتنا حصہ ابو بکر نو دیواں گا انہیں عثمان تینوں دیواں گا آواز نہیں آ رہی یار آواز نہیں آ رہی جنہ حصہ عمر لے کے آئے گا انہ حصہ تینوں بھی دیاں گا میں اور زاویت کہہ دینا ابو بکر ثواب لین لئی بدر جائے گا عمر ثواب لین لئی بدر جائے گا علی ثواب لین لئی بدر جائے گا طلحہ زبیر ثواب لین لئی بدر جان گے اے 312 یا 13 ثواب لین لئی بدر جان گے تے خود ثواب ٹر کے تیرے گھر آ جائے گا ٹھنڈے دل لال گل سن لیجئے ٹھنڈے دل لال جڑا نبی دیاں تیاں دی عزت کرے انہوں بڑا ثواب ہوندہ ہے اگلا جملہ بھی بڑا خطرناک ہے نا جڑا نبی دیاں تیاں دی عزت کرے انہوں ثواب ہوندہ ہے جڑا توہین کرے انہوں عذاب ہوندہ ہے انہوں آنکھوں نہ ہون ثواب لینے یا عذاب لینے بولو ثواب لینے کہ عذاب لینے اسی عذاب والے نہیں ثواب والے آئیں اسی زامت والے نہیں رحمت والے آئیں اسی انکار والے نہیں اقرار والے ہیں اسی بے ادبی نہیں کر دے اسی پیار والے ہیں تو میری بیٹی دی تیمارداری کر ثواب چل کے میں آپ لے آواں گا اپنی گود جپا کے لے آواں گا حضور اگے چلے ایک چھوٹا جیا بچہ نام دا عمیر وہ کھڑے نے میں چل بھئی عمیر پیچھے ہٹ تیری عمر جنگ لڑن دی اے ننے منے بچے ہو اے تواڈے واسطے جڑے موبائل واسطے لڑ دے ہو تیری عمر ہے جنگ لڑنے کی تجھے کوئی اجازت نہیں علماء لکھا ہے کہ جیسے بچے ضد کر کے ایڑیاں رگڑتے ہیں وہ لیٹ گیا اور ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی نہیں آقا مجھے واپس نہ کرو
نہیں آقا مجھے وہاں کوئی فٹ بال کے لیے جا رہے تھے، وہاں گیند بلہ لینے کے لیے جا رہے تھے، کس کے لیے جا رہے تھے؟ اے وہاں کوئی شرینی مٹھائی نہیں بانٹی جا رہی تھی، اے وہاں تو موت کی جنگ تھی، آگ جل رہی تھی، مرنے کے لیے جانا تھا۔ حضور نے اپنے دور کے بچوں کا بھی یقین بنا دیا تھا، جو محمد کے نام پہ مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے۔ ایڑیاں رگڑیاں ضد کی تھی، اخیر حضور دی رحمت دا دریا جوش وچ آیا، فرمایا رو نہیں، تینوں اجازت ہے، تلوار وڈی ہے قد چھوٹا ہے، واہ جنگجو، تلوار بڑی ہے قد چھوٹا ہے، پر تانوں کی پتہ کدی کدی چھوٹے قداں والے کم بڑے بڑے کر جاندے نے، بڑے بڑے سوچے رہندے نے، چھوٹے قداں والے کم کر جاندے۔ اللہ دی شان ہے نا۔ آگے چلیے جی، میرے محبوب علیہ السلام نے ویکھیا ایک صحابی تھوڑا جیا، میں تو کیسی میں صرف بدر دیاں جھلکے دیڑیاں نے، ایک صحابی نام دا حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، وہ سب تو تھوڑا جا اگے نکل کے کھڑے، میرے آقا دے ہاتھ مبارک چاسائے نیزائے، حضور نے تھوڑا جو دے پیڑ تے لا کے فرمایا پیچھے ہٹ، سپاں سیدھیاں کر، اگے نہ ہو۔ انہیں آکھیا آقا میں نو تکلیف ہوئی، میں نو پیڑ ہوئی ہے، میں نو درد ہوئی ہے، تُس جڑا چوکا مارے ہے۔ حضور فرمایا تے پھر میں نو بدلا دیو تے اتھے ہی دیو، ابھی یہیں بدلا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تکلیف ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، ابھی بدلا دو۔ فرمایا بلال جی آقا، فرمایا پھاڑ میرا نیزہ۔ اس ویلے اس صحابی دے قمیض جسم تے کرتا کوئی نہیں سی، آقا نے کرتا اتارے، واہ میرے نام محبوب تیری عدل تو قربان جاں۔ آج کسی چھوٹے جے وی آئی پی بندے نو کہہ کے ویکھو نا، بندے ہی گیا تا اتاریا، حضرت ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں، حضرت عمر رو کے کہہ لے اے کی پیا کرنے، انہیں کہ معاملہ میرا تے حضور دائے وچ کوئی اور بندہ شامل نہ ہوئے۔ حضرت علی کہہ لے کی پیا کرنے، سارے صحابہ منع پہ کر دینے، حضرت سواد فرما دینے سیڑ تے ہو جاؤ، آقا تے میرا معاملہ ہے، تسی وچ درمیان مداخلت کیوں پہ کر دے ہو، حضور تے میرا معاملہ ہے، تسی مداخلت کیوں پہ کر دے ہو۔ آخر کار میرے محبوب نے کرتا اتاریا، صحابہ دیکھ رہے نے، دم بخود نے کی ہون لگائے، انہیں نیزہ سٹیا، نبی دے قریب آیا، جدو کول پہنچیا تے جفی لا لئی نبی نو۔ اجے بھی توڑی سبحان اللہ نے نکلی، جفا پا لیا میرے آقا نو۔ آپ اندازہ کر جدو حضور دے سینے نال حضرت سواد دا سینہ لگا ہونا ہے، نام بھی سواد ہے، آیا بھی سواد ہونا ہے۔ اللہ جلے اچھی کبھی انہوں بھی سواد والی زندگی عطا فرما دے۔ آجے بھی آواز نہیں آئی، اللہ جلے اور اچھی بولے انہوں مزے والی زندگی نصیب فرما۔ تے کیا خواب دے اندر حضور دے سینے نال ساڑا سینہ لا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ جے محبوب بلاوے، نہیں پڑھتا بھائی میں، جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، سر منگے
پھر دے دئیے تے مولوں دیر نہ لائیے تے کدی بھی یار دا گلا نہ کریے اے کدی بھی یار دا گلا نہ کری اے کدی بھی یار دا گلا نہ کریے تے یار دے ناتے مریے آدم یاتے دل نہ لائیے تے جے لائیے پھر مول نہ کریے کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا جدو حضرت سواد نے حضور نو جفی لائی ہونی ہے گھٹ کے سینہ نہ لایا حضور نو تو جدو چھوڑیا نہ ہونا اگلا مزہ آنا ہے نبی پاک دے ایتھے کر کے رکھے انہیں لب پتہ نہیں توڑے لب کیوں نہیں ہلے بھائی حضور دے سینے نو چمنا شروع کر دیتا او داگا سونیا میں سواد لینا چاہتا سا ہون ویکھنا جنگے چ بلا لڑائی دا سواد کی بھی آندا ہے پہنچ گئے میرے آقا بدر دی وادی اندر تے مشرقین نے جلد بازی کی تھی کافران نے چلاکی کی تھی کافران نے چال بازی کی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بھی تنہوں نیک بنائے عبداللہ بیٹا صالح بنائے ماں باپ جکھاں دی ٹھنڈک بنائے مشرقین نے چال بازی کی تھی جڑی پکی زمین سی کیوں خدا دا جڑا دشمن ہوندہ ہے نا جڑا کافر ہوندہ ہے انہوں وسائل تے ناز ہوندہ ہے جو میں امریکہ نو بڑا ناز ہے میرے کول ڈالر نے میرے کول جہاز نے میرے کول ٹیکنالوجی ہے میرے کول ایٹم ہے میرے کول فوج بڑی ہے میرے کول طاقت بڑی ہے ناز ہے اس میں اللہ فرماندہ ہے بھی میں جس چاہاں نا ایک پاسے ہاتھی ہون بولو تو صحیح نہ یار ایک طرف ہاتھیوں کا جلوس طاقتور سپر طاقت پھر ہاتھیوں کے مقابلے میں اللہ ہاتھی نہیں بھیجتا ابابیل بھیج دے تسی ابابیل ویکھیں نا مکے غالباً اسد دے ٹائم میں نکل دے خانے کعبے دے ارد گرد چکر لاندے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں بالکل انہاں دا جسم چھوٹا جیا واہ ربا کڈا وڈا ہاتھی تے مقابلے وچ نکی جی چڑی رابا کیا میں انج مروانا کڈا وڈا فرعون نمرود مقابلے وچ نکا جیا مچھر اچھا ویسے مچھر بہادر بڑا جے انہیں کدی چھپ کے وار نہیں کیتا تو آٹے تو بھی کر صاحب کیتا ہی ہونا کدی کدی مچھر نے کدی چھپ کے وار بھائی جوے صاحب جدو بھی کر دینا پہلے بہادری نال کے کانڈے چ پیغام دینا تو میں ستا کہ تو کتنا بڑا بہادر ہے یہ بھی چھپ کے وار نہیں کردہ کافرو تو انہوں مچھر بھی دستا ہے جنگ سامنے آکے لڑی دیئے لوک کے نہیں لڑی دی ٹرینہ اغوا نہیں کری دیاں فوجیاں نے چڑھ کے نہیں ماری دا جرات ہے تو سامنے آکے لڑیا کرو نیتے مسلمانوں نے ٹرینہ روک کے مار دے ہو ظالموں کڑا جہاد پہ کر دے ہو طاقت ناسی آکے خشک زمین چٹیل زمین جتے گھوڑے اچھے دوڑ سکتے سی جنگ جو دوڑ سکتے سی ابو جال آکے اتے قبضہ کر لیا جدو حضور پہنچے تھے حضور دے حصے میں چاہی ماڑی زمین ریتلی زمین ریت تے گھوڑے نہیں دوڑ سکتے ریت تے بندہ آسانی نال نہیں دوڑ سکتا چنگی زمین کافر لے گئے ماڑی زمین حضور دے یاران دے حصے آئی میں کہ ربا میری سمجھ نہیں آئی چنگی زمین کافر لے گئے ماڑی زمین ان دے حصے چاہی فرمایا میرا محمد ماڑیاں نو اچھا کرنا ہے
میرا نبی بھی تے ماڑیاں واسطے نبی بن کے آیا ہے نا. اس تتی زمین ریتلی زمین تے میرا محمد قدم نہ رکھدا اے قرآن کدو بندا. اس لئی قرآن بھی تے میں اوہی تھاں بنائی ہے نا. محمد قدم رکھدا گیا میں قرآن بناندا گیا. صلی اللہ آکھو نا صلی اللہ. آواز نہیں آئی. قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے. قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. میرے آقا دی نگاہ نبوت جتے جتے پہندی گئی. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا. آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دیکھو نا تسی بڑی دیر بعد زیارت کرائیے رانا صاحب. اللہ خوش رکھے تو اللہ تو زندگی دے برکت دے. میں پوچھتا رہندا سی زیارت ہوگی ماشاءاللہ. یقین جانو تو دیکھ کے تکاوڑ اتر گئی. سبحان اللہ. خوب بزرگ اللہ والے آئے نا. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. یا اللہ ماڑی زمین تے تیرے محمد دے قدم. پکی زمین کافر لے گئے. اللہ فرماتا ہے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا. میں پکی نو کچی بنا دیاں گا تے کچی نو پکی بنا دیاں گا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج راتی سو جاؤ. ابو بکر تو بھی سو جا. فرمایا آقا میں نہیں سونا. سارے صحابہ نے فرمایا سو جاؤ. ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. پیسے دیں دو تو دعا لیا کرو. ماشاءاللہ اللہ نیک بنائے بھی صالح بنائے. اچھا جی سارے صحابہ سو گئے. فرمایا میرا تھوڑا جیا ایک ریت دے ٹیلے دے اتے چھوٹی جی کلی چھپڑ عریش بناؤ. میں اس کلی چ بیٹھ کے ادھنال گل کرنی ہے. میں اس ذات نال جی گل کرنی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرے تے مقرر ہو گئے کہ میں پیرا دیاں گا پیرا دیاں گا پیرا دیاں گا. صحابہ کیا پیرا دے سکتا ہے؟ اولی بول دیو. صحابہ کیا پیرا دے سکتا ہے؟ صدیق پیرا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. سو گئے ہو صدیق پیرا. پھر آپ کو صدیق پیرا انہوں تے کالا نانگ ڈنگ مارے پھر بھی پیرا دے سکتا ہے. اے جمعی نبی دے پیرے واسطے. اے جمعی نبی دی عبادت واسطے. اے سنگتاں کچیاں نہیں پکیاں نے. سارے سو جاؤ میں محمد جاگاں گا. بڑی دیر کے بعد ایک جملہ ایک دفعہ پہلے میں نے یہاں دہرایا تھا. اچھا بھی بندے دے گھر پہ جانا چور اللہ کرے نہ پہن. چپ کر گئے ہو. چپ کر گئے ہو بھائی. بندے دے گھر چور پہ جانا تے بندہ جاگدہ بھی ہوئے نا تے لوٹیا جائے تے لوگ کی صبح پوچھتے ہیں کی ہویا یار تو ستے سو. اور نہیں اسی تے ستے ساں جاگدے ساں ساڑا بخت ہی سو گیا. مقدر بخت سو جائے تے بندہ جاگدہ بھی ستا ہوندہ ہے. تے جے بندہ ستا ہوئے نا تے چور آ کے ٹرائی مار کے ٹر جان تے لٹ نہ سکن. کی گل ہے جاگ دے سو نہیں بس یار اسی تے ستے ساں تے ساڑا بخت. میرے خیال پہنچ گئے اور میں کی کہنا چاہنا. سارے صحابہ سو جاؤ محمد توڑا بخت اج جاگے گا. نہیں سمجھ آئی یار. کملی والا کائنات دا بخت حضرت آدم دا بخت کملی والا. حضرت نوح دا بخت کملی والا. حضرت ابراہیم دا بخت کملی والا. حضرت اسماعیل دا بخت کملی والا. حضرت یوسف دا بخت کملی والا. انبیاء دا بخت کملی والا. صدیق دا بخت کملی والا. عمر دا بخت کملی والا. عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید دا بخت کملی والا. ابو ہریرہ دا بخت کملی والا. مہاجرین دا بخت
بخت کملی والا مدینے والے دا بخت کملی والا اتقیا دا بخت کملی والا اتقیا دا بخت کملی والا اولیاء دا بخت کملی والا فقیہاں دا بخت کملی والا محدثین دا بخت کملی والا مفسرین دا بخت کملی والا فرشیاں دا بخت کملی والا عرشیاں دا بخت کملی والا ملائکہ دا بخت کملی والا رب دی قسم ساڈا بخت مدینے اندر ہے ساڈا بخت مدینے اندر ہے ساڈا بخت کملی والا ہے جزاک اللہ بیٹا خدا سلامت رکھے ساڈا بخت کملی والا ہے اس امت نو کوئی شکست نہیں دے سکتا لہرانے آندیاں جاندیاں رہندیاں نے لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدا میرے معزز سامعین ہر ایمان والے دا بخت کملی والا ہے ہر ایمان والے دا بخت کملی والا ہے اوے ابو جالات لج زور لاڑی لالے اوے اتبات شہبہ اوے بدرت میرے محمد دی جماعت نو مٹان واسطے جان والے ہو جنہ زور لگدا جے لال ہو صحابہ دا بخت جاگ رہے ہیں اے ستے بھی جاگ دینے ہون میرے وال ویکھنا آئے ہائے حضور نے جی کر کے اپنے چھپڑ دا پردہ ہٹایا نبی دی اکھیاں چوں آنسو آئے بدر دی زمین تے نبی دے آنسو ڈگ رہے میں کائنات دیاں ساریاں قیمتی چیزاں قربان کرا اس مٹی تو جتھے محمد تا ہنجو ڈگیا چلو بھائی ایک اور بات کہتا ہوں جتھے حضور دے آنسو گرن حضرت اکرمہ جڑے بعد حضرت اکرمہ بڑے نے ابو جال دا بیٹا اس ویلے انہوں دے نال سے انہیں کھچ کے ماری تلوارت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بازو کٹ گیا اینا صرف گوشت لوتھڑا جیا چمڑی آڑ گئی وہ اینجی کرن جہاد کرن تے راستے رکاوٹ بنے رکھی لات دے تھلے کھچ کے مار کے آکیا جسم دا حصہ برداشت نہیں ہے جڑا محمد دے بھیجے اور راستے دے رکاوٹ بن جائے اینجی لے کے نہ ہاتھ کٹے ہویا بازو حضور کو چلا گیا آقا ہے دیکھو میں گھبران جی کڑی لوڑے ادھر آ لتھڑے ہویا مٹی چخا کلو دے نہیں فرمایا تو کے لیا حضور نے نا ان کر کے لواب لایا ایتھے رکھیا جا لڑ واہ میرے محبوب جے ایتھے ٹوٹ دینے تے جڑ دے بھی تے ایتھے ہی نے نا بس آخری گل کریے سبحان اللہ دی چھلنی چاہی دیئے کافر بڑے حیران سن صحابی انج چھڑی کردہ سی تے گردن پہلے او فرشتے توڑا لا دیں دے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا تلوار ٹوٹ گئی دوڑ کے حضور آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے تے اجے میدان باقی آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے وہ جڑا چھپڑ سے نا کھجوراں دا حضور نے کھجور دی چھڑی کھچی جا لے جا او حضرت عکاشہ کہنے نا لوہے دی تلوار نے کم نہیں کیتا جنہیں نبی دی دیتی ہوئی چھڑی کم کر گئی واہ چھڑی صحابہ جنگ لڑی واہ چھڑی صحابہ جنگ آنکھو صحابہ جنگ کمال ہو گئی اللہ فرماندہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ گوڑا کو مددگار کاؤنے مددگار کاؤنے مددگار کاؤنے مددگار کاؤنے اللہ پھر مدد دیتی صحابہ دی مدد کیتی تے مارکہ بدر فتح ہویا لمبے واقعات نے لیکن میں بھی چیدہ واقعات چنے دوست اور بزرگوں